بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مکرم اور محترم پیارے دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کلاس میں آج 7ویں کلاس ہے، تو 7ویں کلاس میں جمع ہو گئے ہیں اور کچھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مل جل کر رہے ہیں۔ کیا آپ مل جل کر کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا، بس اسی حد تک۔ بھائی مل جل کر کوشش کا معنی ہے بھائی کسی نماز میں تو نظر آؤ خسر پھسر کرتے ہوئے۔ یہ نہیں سمجھ آیا، تمہیں آیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں مطالعہ کا ٹائم، ٹھیک ہے جی؟ وہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اس سے 2-3 فائدے تو پکے ہیں جی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سبق یاد ہو جائے گا، دوسرا فائدہ جس کو سمجھ نہیں آیا اس کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ پڑھانے سے زیادہ یاد ہوتا ہے۔ تیسرا، آپس میں اور محبت گہری ہو جائے گی۔ ایسا ہے نا، جب قریب ہوں گے تو محبت گہری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیں جناب، تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں۔ آیت کریمہ نمبر 2 لیتے ہیں سورہ الحجرات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم چلیں ابھی یہیں تک رکتے ہیں، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا نا جی، یا ایھا، اے، اور الذین، جو۔ چلیں تو پھر الذین سے متعلق تھوڑی سی مجھے معلومات دیجئے، بے شک کاپی نکال کے دے دیجئے۔ 1-2 دفعہ کاپی نکال کر کاپی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی زبانی بھی ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے؟ الذین عربی گرامر میں اصطلاح ہمیں کیا کہلاتا ہے؟ یہ وہاں لکھا ہوا ہوگا، بتائیے گا ذرا۔ اسم اشارہ، جواب ہے غلط، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو جی، موصول، ایک جواب موصول ہوا ہے کہ یہ اسم موصول ہے۔ کیا میں اس کو موصول کر لوں؟ کاپیاں آپ کے پاس ہیں، اللہ کے بندو، جواب دینے میں اتنی کنجوسی۔ لکھا نہیں تھا سلیم بھائی؟ لکھا ہے نا، ڈھونڈے نا۔ نہیں، الذین نکالو تو صحیح ہے، جرات تو کرو۔ وہ وارڈن روک لینا، لاؤ ایک شناختی کارڈ، پتہ نہیں ہے۔ بندہ تلاش تو کرو، کوئی ایکٹنگ تو کرو یار، پتہ تو چلے گا، کوشش ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جمع مذکر، اس کا نام دیکھیں کیا لکھا ہے؟ موصول لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ چلو پھر یہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اسم موصول۔ میں نے اس کا مقصد بھی بیان کیا تھا کہ یہ کیوں آتا ہے۔ پہلے والی بات کی تشریح کرتا ہے، 2 جملوں کو اس طریقے سے جوڑتا ہے کہ پہلے جملے کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو دوسرے جملے سے دور کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی پہلے کا یہ صلہ بن جاتا ہے۔ صلہ تو جانتے نا، یا تم نے میری محبت کا چنگا صلہ دیا ہے، یہ صلہ ایسے ہی ہے نا جی۔ تو پچھلے والے جملے کا
دوسرا جملہ جو الذین کے بعد جو دوسرا جملہ آئے گا وہ صلہ بن جائے گا. کلیئر ہے نا؟ اسی لیے اس صلہ کی وجہ کو موصول کہتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ چلو اچھی بات ہے اگر کلیئر ہے تو. ترجمہ اس کا آپ کو ویسی زبانی یاد ہے ماشاءاللہ، جو یا جس، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی سلیم بھائی نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ یہ جمع ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ انہوں نے جواب ٹھیک دیا ہے پیارے دوستو، یہ جواب ٹھیک دیا ہے. اچھا یہ جمع اور مذکر ہے. لگتا ہے زید بھائی کو کوئی شک آ رہا ہے. جمع تو ہے یہ، دیکھ لیں. آپ کہیں گے تو میں آگے چلوں گا، نہیں تو نہیں چلوں گا. مؤنث کے لیے اللتی، ہاں 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 یہی ہے، ایسا ہی ہے حضرت. اس کا واحد جو ہے، واحد مذکر الذی ہے، اور اس مذکر اس کا جو واحد مؤنث ہے اللتی ہے. ٹھیک ہے جی. اللتی کی پھر آگے جمع آتی ہے. الذین اصل میں الذی کی جمع ہے. الذین دراصل الذین کی جمع ہے. الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللوائی. کلیئر ہے جی؟ سن لیا؟ کلیئر ہے؟ یاد کرنے کو تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. ہاں پھر کلیئر ہے نا؟ پھر کلیئر ہے. چلو وہ تو اللتی کی جمع الذین نہیں ہے، الذی کی جمع الذین ہے. لیکن زید بھائی جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے. کن معنی میں؟ کہ جب مرد اور عورت کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو مذکر کا ہی صیغہ لایا جاتا ہے. جب بھی کوئی اکٹھی اجتماعی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کا استعمال نہیں ہوتا. مراد پھر مرد اور عورت سب ہو جاتے ہیں. ہاں دے میں سب کچھ آ گیا. دے میں پھر دے ہی ہوتا ہے نا. کلیئر ہے بات؟ اور چلیں ایک چھوٹی سی مشق کر لیتے ہیں، اور وہ کیسے کریں گے؟ الذین کی کریں گے. صفحہ نمبر 55 پہ نشان لگایا تھا. جناب ایک آیت کریمہ، ایک تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی. کون سی پڑھ لی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب پڑھی تھی نا؟ دوبارہ دیکھیں. تو الذین جو، اور یؤمنون یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ. اور واو نون کیا کہہ رہا ہے؟ سب. اور یہ آمنہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. جو یعنی جو ایمان لاتے ہیں. با کا معنی پر، اور الغیب غیب. غیب فی الحال غیب تشریح بعد میں کر دیں گے. وہ لوگ جو غیب پر یعنی اندیکھی چیزوں پر، پوشیدہ باتوں پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ وہ مومنین کہلاتے ہیں. کلیئر ہے نا؟ اسی طریقے سے ایک اور آیت لکھتے ہیں. اولئک الذین اولئک الذین صدقوا
اولئک یہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کا معنی یہی لوگ، ابھی نہیں پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ ہے اسم اشارہ میں، ٹھیک ہے جناب۔ الذین جو صدقوا میں بتا دیا یہ جمع ہے، پیچھے صدق، ٹھیک ہے جی، سچے، سچ، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ جو سچ کہتے ہیں یا جنہوں نے سچ کہا۔ کلیئر ہے؟ اب آپ قرآن مجید کو کھولتے جائیں اور الذی، الذین، اللتی، چونکہ یہ تین زیادہ آتے ہیں، یہ تین زیادہ آتے ہیں، میں نے آپ کو بیان کیا، اور اللذان اور اللذین جو ہے یہ ایک ایک مرتبہ ہی آیا ہے، یہ ایک ایک مرتبہ آیا ہے۔ البتہ اللاتی یہ 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ آیا ہے، تو وہ بھی جہاں آئے گا بہت تھوڑا آیا ہے۔ یہ اللتی، اللذی اور اللذینہ، یہ ایک واو آیا ہے، بہت سارا آیا، ٹھیک ہے نا۔ اللذینہ میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ کتنی مرتبہ ہے، 1073 مرتبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب جناب والا آ گیا وہی پرانا والا لا، لا نہیں، ترفعوا، ترفعوا، یہ میں نے کیا صاف، یہ بھی کر دیتے چلیں تھوڑا سا، لو پیارے دوستو، ترفعوا، کیا پتہ چل رہا ہے ذیشان؟ آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے؟ یہ تا کچھ بتا رہا ہے، تم، اور واو الف کیا بتا رہا ہے؟ جمع، سب، ٹھیک ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ رفع، رفع تو آپ کو آتا ہوگا نا، بلندی، اعلی ورفع ہے نا، اس کا معنی بلندی، سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو ادھر کر لیتے ہیں، رفع، اس ایک مرد نے بلند کیا، رفع، اس ایک مرد نے بلند کیا، تو جس چیز کو کیا وہ مفعول بن جائے گا۔ تو سر کیا پتہ چلا کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو، جو دوست ہے نا، فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں اس حوالے میں، فعل آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں بتایا، یہ زید بھائی رانا صاحب اور سر مقصود ہیں، باقی اس کے مخاطب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی فعل متعدی، فعل متعدی، ایسا فعل جو فعل اور فاعل کے بعد مفعول کا بھی تقاضا کرے۔ 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، فعل لازم، یہ سمجھیں یہ بڑا فائدہ مند چیز ہے، ابھی میں پڑھا نہیں رہا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ متعدی تو سب کو پتہ ہی ہے نا، متعدی مرد جیسے ہوتا ہے کہ اس میں لازم سے کچھ ایکسٹرا چیز ہے۔ فعل لازم ایسا فعل جو اب فعل اور فاعل سے مکمل ہو جائے، وہ گیا، گیا کام، وہ فاعل، دیٹس آل، وہ اترا، وہ فاعل، اترا کام، مکمل ہو گیا۔ لیکن جیسی میں کہوں وہ لے گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو چیز لے کر گیا ہے
وہاں پہ تقاضا ہو رہا ہے نا، کیا لے گیا؟ وہ اترا میں کچھ سوال نہیں ہے، لیکن اس نے اتارا، یہاں سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا اتارا؟ کلیئر ہے نا؟ یہ مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، بتاؤ بتاؤ۔ اسی طریقے سے رفع، اس نے بلند کیا، کیا جس چیز کو بلند کیا ہے وہ اس کا مفعول ہے، یہ مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فعل کے دو طرح کے، اس طرح سے مفعول طلب کرنے اور نہ طلب کرنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اور یہیں ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی، سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ ایسا نہیں جو لازم ہو، بلکہ آپ کے سارے معجزات متعدی ہیں۔ فقط ایسا ہی نہیں ہے حضور کا معجزہ کہ حضور کی ذات کی حد تک وہ رہ گیا، بلکہ اس کا فیضان آگے بھی چلتا ہے۔ کلیئر ہے نا؟ اب اس کو غور کیجئے اور پھر نبی رحمت پہ درود پڑھتے رہیے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنی ہی مزے کی بات ہے، یہ اکیلے بیٹھ کے مزہ لینے والی بات ہے۔ اکیلا بیٹھیں، حضور کے معجزے میں اپنا فیض ڈھونڈیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ معجزہ معراج ہی ہے جو ہم کل تراویح میں سنا، دیکھو میرے لیے کیا اس میں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ کلیئر ہے؟ رفع، اس نے بلند کیا، اور اس کے ساتھ جمع کی علامت لگا دیں، رفع ان سب نے بلند کیا، اور رفعت جی رفعت اس ایک عورت نے بلند کیا، یہ آپ کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور جی ایک مرد، کون سا والا؟ کون سا والا؟ سامنے والا، غائب والا؟ تو ایک سامنے والا، تو نے بلند کیا، رفعت، رفعت تو نے بلند کیا، اور اسی کے نیچے زیر، ہاں، اور اسی پر پیش میں نے بلند کیا۔ کلیئر ہے نا جی؟ اور اس کے تا کو ہٹائیں تو بنا دیں رفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے رفعنا، ورفعنا لک ذکرک، ہے نا؟ آتا ہے نا مانا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لکا تمہارے لیے، ذکرک تمہارے ذکر کو۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو اس سے اوپر والی آیت میں کیا ہے؟ وضعنا، وہ بھی ہم نے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ ہو گیا جناب فعل ماضی سارا، رفع، رفع، رفعوا، رفعت، رفعت، رفعتی، رفعتو، رفعنا۔ کلیئر ہے نا؟ کلیئر ہے؟ اب اس کا ہم بتاتے ہیں مضارع، وہ ہے اس کے ساتھ علامات مضارع، الف، تا، یا اور نون۔ یہ دیکھیں جی، یرفعو، یرفعو کیا مطلب بنا؟ وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا۔ اور ترفعو اور ارفعو اور نرفعو، نرفعو درجات،
ہم درجات کو بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ارفعو، ترفعو، یرفعو، نرفعو، اور اسی کے ساتھ لگا دیں واو نون وغیرہ تو جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یرفعونا وہ سب بلند کرتے ہیں، ترفعونا تم سب بلند کرتے ہو. کلیئر ہے نا. تو یہ کلیئر ہوگی بات کہ ماضی یہ شکل بن رہی ہے اور مضارع کی یہ شکل بن رہی ہے حال اور مستقبل کے اوپر. اور اگر اسی رفعا کو یہ اسی رفعا کو الف ڈال دیں درمیان میں، رافعن، تو کیا بن جائے گا؟ فاعل، فاعلن. وہی ساؤنڈ ذہن میں رکھنی ہے. فاعل، رافع، تو کیا بنا؟ بلند کرنے والا. اور مرفوع، جس چیز کو بلند کیا گیا. کلیئر ہے نا. یہ آپ کو آتے ہیں بھئی، فاعل اور مفعول تو آپ کو آتا ہی ہے نا. مثلا چھوٹی سی ایک مثال لے لیتے ہیں، اور وہ یہی ہے، یہ فاعل ہے، فاعل، ناصر، عابد، اور صائم، اور کیا لفظ ہے بھئی اس طرح؟ عاکف، عارف. یہ سارے فاعل کے وزن پر ہے نا، کہ آپ کو چار لیٹرز ہیں، دوسری جگہ الف ہے، اور وہ فاعل کے وزن پر ہے، اور تیسرے پہ زیر چل رہی ہے. کلیئر ہے. اور یہی مفعول ہے. اب کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناصرن کو منصورن کر دیں تو مفعولن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ سائن تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہاں ساجد لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ناصر فاعل، منصور مفعول، عابد فاعل، اور معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، ساجد مسجد. سبحان اللہ، چل پڑے لگتا ہے. ٹھیک ہے. عاکف، ہاں جی، معکوف، جس کی طرف جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور عارف، معروف. خالق، مخلوق. کو مشکل؟ کوئی مشکل نہیں، بس سمجھ جائیں. کلیئر ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، ترفعو بلند کرو، تم بلند کرتے ہو، ترفعو تم بلند کرتے ہو، لا ترفعو تم بلند نہ کرو. یہ فرق پتہ چل گیا کہ فعل نہی ہے کہ یہ فعل یہ نفی ہے. نہیں ہے، بچ گئے. آرڈر ہے. نہیں، یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ آرڈر آ رہا ہے؟ وہ کیسے پتہ چلا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ پہ بھروسہ ہے. کیا ڈالا ہوا ہے؟ کس کے آگے؟ یہ والا. بس یہی والی مثال ہے اور علامت ہے. اگر لا ترفعون ہے تو وہ ہے کہ تم بلند نہیں کرتے، اور لا ترفعو ہے تو بلند مت کرو. بس یہی فرق ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے. کلیئر ہے؟
تو پھر آرڈر آ جائے گا. ٹھیک. اب وہ کہتا ہے اس نے بلند کیا. کیا بلند کیا؟ یا تم نہ بلند کرو. کیا نہ بلند کرو؟ اصواتکم. اصواتکم. ٹھیک ہے جی. اس کو دیکھ لیں جناب تھوڑا سا. اصوات اصوات یہ جمع ہے کس کی؟ صوت. بالکل درست. صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز. یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صوتی آلات. اعلیٰ مکبر الصوت یہ مائک. ٹھیک ہے. صوت بلند آواز. ٹھیک ہے جی. اسی کی جمع اصوات. اصوات اس کی جمع ہے. اور اس کے ساتھ جڑ گئی کم ضمیر. تو کیا کہا؟ اب یہ بتائیے اصوات جو ہے یہ صوت کی جو جمع ہے یہ واحد ہے اسم ہے یہ فعل ہے؟ اتنا سوچ رہے ہیں. یہ اسم کہہ رہے ہیں, یہ اسم کہہ رہے ہیں, وہ بھی اسم ہی کہہ رہے ہیں. وہ کون فعل کہہ رہا ہے؟ زید بھائی نے پارٹی چینج کر لی. بھائی آواز از اے ناؤن یا ورب؟ فعل. آواز فعل ہے. آواز فعل ہے. جو کہے آواز فعل ہے وہ فعل ہے. بھئی آواز فعل ہے تو فعل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے. آواز میں کیا زمانہ ہے؟ کوئی کام ہے آواز میں؟ آواز بلند کی تو بلند کرنا کام ہے. آواز تو پھر آواز ہے. آواز ایک ناؤن ہے. آواز اسم ہے. اسم. آواز اسم ہے. بالکل درست. اس کو ذہن میں رکھیں. آواز فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آئے گی تو کیا ہوگا؟ مرکب اضافی ہو جائے گا. کم کا ترجمہ پہلے کریں گے, کا لگائیں گے اور اصوات لگا دیں گے. اصوات کا معنی آواز, آوازیں. ٹھیک ہے نا, آوازیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں. چلو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. فعل کبھی جمع نہیں ہوتا. فعل کبھی جمع نہیں ہوتا. ہمیشہ اسم ہی جمع ہوتا ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے, ابھی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن میں اس کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. بس وہاں پہ بعد میں سمجھائیں گے. دیکھیں آواز اور آوازیں واحد اور جمع. میز اور میزیں واحد اور جمع. قلم اور اقلام واحد اور جمع. کلیئر ہے نا. دیوار اور دیواریں واحد اور جمع. یہ تو اسم ہو گیا. اس ایک آدمی نے کھانا کھایا, ان دو آدمی نے کھانا کھایا, ان سب آدمی نے کھانا کھایا. کھانا کھایا, کھایا جو فعل ہے وہ اپنی جگہ واحد ہے. افراد کھانے والے بڑھتے جا رہے ہیں. فاعل بڑھتا ہے, فعل اپنی جگہ رہتا ہے. یہ بات ہضم ہوئی آپ کو؟ ہاں سر. بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں, فعل کبھی جمع نہیں ہوتا. اس کے اندر جو موجود فاعل ہوتے ہیں نا, دراصل وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. یہ واو اگر لگاتے ہیں نا, یہ اصل میں فاعل کی علامتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ورنہ ترفع 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 چلتا رہتا ہے. پھر کہیں ترفعانی ہو جاتا ہے, کہیں ترفعونا ہو جاتا ہے, کہیں ترفعینا ہو جاتا ہے. وہ اس کی فاعل کی جو شکل ہے نا وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسم کے ساتھ ضمیر لگی. ضمیر کا ترجمہ پہلے, درمیان میں کا کی, اور پھر اسم کا ترجمہ. تو کیسے کریں گے ترجمہ؟ تم سب کی آوازیں. ٹھیک ہے جی. تم سب کی آوازیں. لا ترفعوا, مت بلند کرو, اصواتکم, اپنی آوازوں کو. لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے مومنو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. فوقا, فوقا کا معنی تو آتا ہی ہوگا.
فوقیت والا یعنی اوپر، ٹھیک ہے. اور پھر صوت آ گیا، آواز، النبی نبی، نبی کی آواز کے اوپر. اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرو. نبی کا ادب ہے، نبی کا احترام ہے. کیا ہے کہ تم نے ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز نہیں لے کے جانی ہے. جی 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 بالکل، یہ مواجہ شریف پہ یہی آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پھر ایک دفعہ لے کر جائے، ٹھیک ہے جی. وہاں جا کر اس آیت کو پڑھنا ہے اور پھر آیت پر عمل بھی کرنا ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ ایک عجیب سی بات ہے. جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر شور بھی ہوتا ہے، جبکہ کہا شور نہ کرو. دوسرے مطلب میں یہی یا ایھا الذین آمنوا لا شور، ٹھیک ہے جی. اب یہ اردو میڈیم اسٹائل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا شور، شور نہیں کرنا. یا ایھا الذین لاہوریون لا شوریون، ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ اکبر کتنا شور ہوتا ہے. پھر دیکھیں ادب کی بات ہے. ادب کا حال یہ ہے کہ جہاں نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، وہاں بہت کچھ اٹھایا ہوا ہے. جوتے اوپر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سیلفیاں چل رہی ہیں. کس کو بتانا ہے؟ رشتہ داروں کو بتا کے نہیں کہتے کہ ثبوت ہی دینا ہے. یہی جگہ رہ گئی. کب یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کر تو پڑھتے ہیں کہ شرم سیاں سے سامنے نہ جایا جائے. یہ کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں؟ شرم سیاں سے یعنی گناہوں کی اور معصیتوں کی ایسی ہم پر پنڈ ہے کہ ہم اس شرم سے آپ کے سامنے یا رسول وسلم نہیں آنا چاہتے. بس اتنا ہی کرم ہے کہ آپ کے شہر میں آ گئے، ٹھیک ہے جی. اور ایسی بے باکیاں، ایسی جرتیں کہ ان کے سامنے پہنچ کر ان کو منہ دکھا، قبر دکھا دی. یہ سیلفی، یہ سیلفش ہے، یہ سیلفی نہیں ہے، سیلفشنس ہے. ایسا ہی ہے نا جی. کاش ہم سمجھیں. اس کے بعد آپ دیکھیے ریاض الجنہ میں اور روضہ انور میں کتنا فرق ہے. وہی ہے نا، ایک ہی دیوار ہے درمیان میں، یعنی حجرہ شریف کی دیوار ہی ہے نا درمیان میں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں. جب کنات ہٹتی ہے تو پھر کیا دھما چوکڑی مستی ہے، دھب 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 دھب. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بھائی یہ صرف باتیں پڑھنے کی نہیں ہیں. اسی لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ علم نور ہے، علم نور ہے، علم لفظ نہیں. یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں. علم نور ہے، علم لفظ نہیں. لفظ تو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتا ہے. تو جس نے صرف لفظ یاد کر لیے اس کا دل سیاہ ہو گیا. جس نے اس نور کو اندر لے کے گیا اسے سرور آئے گا. وہ تقریر نہیں کرتا، وہ دکھاتا ہے کہ میرے اندر علم آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. علم کا معنی جاننا ہے نا. وہ پھر اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے. تو جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا خاموش، اتنا خاموش. کلیئر ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی. صدق اللہ مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین ہماری یہ کوشش قبول فرما. اور آخر میں بھی چند باتیں کچھ درد بھری ہم نے کر دیں. یا رب العالمین ہمیں ان کو سمجھ کر جو نہیں کرنے والی باتیں ہیں وہ نہ کرنے والی طرف لے کے جا، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین جو ادب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب العرائب میں ہم پڑھ رہے ہیں اور علماء سے سنتے رہے ہیں، یا رب العالمین اس کو ہمارا سرمایہ بنا دے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، توشہ قرب و خوشنودی بنا دے.
آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بات جو تھی وہ انشاءاللہ کل اس کے ساتھ جوڑیں گے، اور